چوکھٹ پہ آنا ہوگا، اور وہ چوکھٹ محمد عربی کی ہے۔ علامہ اقبال بڑا خوبصورت جملہ کہا، مغرب کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے۔ مغرب اگر آگے جائے تو اس کی مجبوری ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں۔ اگر مغرب پیچھے پلٹے تو پیرس کی گلیوں میں کیچڑ نظر آتا ہے، اگر پیچھے پلٹے مغرب تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر مسلمان پیچھے جائے تو مدینے کی گلیاں وحی کے نور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پیرس میں تو اندھیرا ہے لیکن ہمیں بغداد عروس البلاد نظر آتا ہے۔ جب شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے، ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ جب یورپ ابھی سواد آشنا بھی نہیں تھا، ہمارے منجم ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے تھے۔ اس لیے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، ہمارے تو پیچھے روشنی ہے، ہمارے پیچھے نور ہے، پیچھے اجالے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ بش نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے واقعہ کے بعد، کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے۔ تو مصطفی اجتماع کے موقع پہ میں نے متصل چند دن بعد بیان کے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گوری چمڑی والوں کے لیے پتھر کا زمانہ تو نامانوس ہوگا، لیکن ہماری زندگی کا سارا حسن تو اسی پتھر کے زمانے میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا ڈراتے ہو میں اس زمانے سے، ہمیں تو لے جاؤ اس پتھر کے زمانے میں جہاں کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کے محمد عربی زمانے کو زندگی کا درس دے رہے ہیں۔ جب مسجدیں کچی تھی ایمان پکے تھے، وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں لیکن ایمان پختہ، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، وہ مدینے کی کچی گلیاں لیکن پختہ کار لوگ۔ ہمیں تو لے جاؤ اس زمانے کے اندر جہاں زندگی کا حسن تھا اور زندگی کا جمال پایا جاتا تھا۔ زندگی کا سارا حسن اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ، وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ صاحبو آئیے ہم اپنے اس دور کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اس دور حسین کی طرف، اس خوبصورت زمانے کی طرف، محبتوں کے اس سلسلے کی طرف جہاں نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، جہاں اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، جہاں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی کا سارا حسن، ہماری زندگی کا سارا جمال اور ہماری زندگی کی ساری روشنی اسی دور فرخ-فال کے اندر ہے اور اسی دور حسین کے اندر ہے۔ ہم نے پلٹنا اور اپنے آپ کو کھینچ کے پھر لے جانا ہے حضور کے اس دور کے اندر، جب انسانی زندگی کو بانک پن تھا، جب حضور سے وفا کے رشتے اتنے گہرے تھے کہ عورتیں بھی حضور سے وفا کی بات کرتی تھی اور مرد بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے، بچے بھی حضور سے وفا کی بات کرتے تھے۔ محبتوں کا سلسلہ، آج وفا کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آج حضور کی توہین ہوتی ہے تو کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، جمہوریت پہ بات ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے ہیں، اور محمد عربی کو گالی دی جاتی ہے تو کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جمہوریت میں ہماری بقا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ماشاء اللہ نظام کے اندر ہماری بقا ہے۔ اگر ہمیں بقا ملے گی تو محمد عربی کے قدموں سے ملے گی۔ زندگی کا سارا حسن اسی چوکھٹ کے اندر موجود ہے، ہمیں یہاں سے اجالے ملیں گے، جہاں سے روشنی ملے گی۔ آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین، اے میرے چچا آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں
اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا. اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے. جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے. یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی, یہ تو منافق نکلا. اللہ اکبر. اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے. اس نے کہا یا امی, اے میرے چچا, واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی. اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا. میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا. مجھے اس لیے تو پسند تھا, مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا. اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا. یا عمی انا بین الاثنتین. ہمارے ماں باپ قربان اس بچے پہ. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا یا عمی, اے میرے چچا, واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی. اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا. اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے. آگے لفظ سنیے بچے کے. یا عمی انا بین الاثنتین. چچا جی اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں, دو راستے جاتے ہیں. ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے, اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں. ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں, اللہ سے بھی خیانت کروں, اور جو تو نے کہا ہے, جو تو نے بدتمیزی کی ہے, میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں. وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ. اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں, پھر جو ہو سو ہو. بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں. فقال جلاس بن سوید, اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا انت طفل غض لا يصدقك الناس فقل ما شئت. تو نا سمجھ سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, تیری بات کس نے ماننی ہے, جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے. وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا. حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے, صاحبو ان کانوں سے نہیں, ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے, حضور کی محبتیں دے. وہ کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ. حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. وَهُوَ عَمِّي, اور میرا چچا لگتا ہے. اگلے لفظ سنیے, وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ. حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک, میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے. حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. کالا وماذا قال. حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے. بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی, آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی. تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے. حضور نے صحابہ کو بلایا, کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, بتاؤ کیا کریں. صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر,
لا تصدقه فهو لا یعی ما یقولو والجلاس ابن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل. حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا. اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص. تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے. ادھر جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی. تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ. اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے. یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے. اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے. محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات. خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے. پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک. بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا. اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے. اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہے زنیرہ یا زنیرہ اسلام قبول کرتی. قبیلہ بنو مخزوم کی لونڈی ہیں. ایک عورت، ایک بوڑھی، ایک لونڈی. کافروں نے تو اس کو مشرق ستم بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد کا اور لیتی ہے. میں نے کسی جگہ پڑھا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، اس کے رسول بھرا ہوا تھا. جب اس کا ظالم آقا کوڑے مارتا نا تو وہ کوڑے کی ضرب سے گر پڑتی ہے، اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی. اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر کے تاؤ دیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں. تو جب آنکھیں باہر آئیں تو آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی. تو اس کے آقا نے کہا لات اور عزا نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا. تو زنیرہ بولی لات اور عزا کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں، تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تو رب کو مانتی ہے تو بلانا اپنے رب کو اور بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے. تو زنیرہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک 2 آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا، کبھی سوال نہ کرتی، لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے. مالک میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے. اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی واپس ڈال دی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے. جب اسلام لائے نا تو گلیوں میں نعرے مارتے پھرتے ہیں. راستے میں زنیرہ نے دیکھا تو رو پڑی، کہا عمر اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے، آج کیا ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، آج میں دیکھ آیا ہوں.
تو اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے، اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے کثرت کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہے جس دور میں مسلمانوں کی تعداد 5-6 سے شروع ہوئی تھی، 313 تک ہوتی ہوئی 8 ساڑھے 8 ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے، اور آج ہم کثرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں، اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ آج آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرا دیں، حضور کی آبرو کا پہرا دیں، تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرا نہیں دیں گے، اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے۔ ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہیں، حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں۔ اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سرخرو ہیں، بامراد ہیں، ورنہ ذلیل رسوا ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔